أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچوں کا سلسلہ سوالات۔ پہلا سوال، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں سے پناہ لے کر دینے والے سردار کا نام کیا ہے؟ جی ابن درنا۔ یہ نا سوال بنانے والے آپ اس بات کا خیال رکھیں، کوشش یہ کریں کہ جو تاریخی چیزیں ہیں ان کی ذرا کم توجہ دی جائے۔ روزمرہ میں استعمال والی چیزیں جن پر کسی عقیدے کا دارومدار ہو یا اعمال میں سے کسی عمل کا دارومدار ہو تو ان چیزوں کو ترجیح دی جائے۔ کون سے صحابی اور ان کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجرتوں کے ثواب کی بشارت دی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ۔ وفات کے وقت آپ کے چچا جان ابو طالب کی عمر کتنی تھی؟ جی ابو طالب کی عمر 85 سال۔ وفات کے وقت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر کتنی تھی؟ 64 سال۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم کا سربراہ کون بنا؟ ابو لہب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے لیکن آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، حالت کفر پر موت آئی۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر کل جو ہے وہ گوش گزار ہوا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اہل مدینہ نے سنا کہ آپ جو ہے وہ ادھر سے کوچ کر چکے ہیں، کیونکہ رشتہ داریاں تھی اہل مدینہ کی اور اہل مکہ کی، تجارتی تعلقات تھے، کئی چیزیں تھیں جس وجہ سے انہیں پتہ چل گیا۔ اب وہ اپنے گمان کے مطابق کہ جتنا اندازن سفر ہوتا ہے اتنے دنوں کا، اتنے دن گزارنے کے بعد اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار شروع کر دی۔ روزانہ باہر تشریف لے آتے، صبح سے لے کر تقریباً دوپہر تک وہ انتظار کرتے، دوپہر کے وقت پھر چلے جایا کرتے، کیونکہ عموماً باہر سے آنے والے لوگوں کا یہی وقت ہوا کرتا تھا، اس لیے دوپہر کے وقت وہ گھر چلے جایا کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا یہ معروف رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے سے آ رہے تھے، اس وجہ سے کچھ دن جو ہے وہ زیادہ لگ گئے۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جس وقت قریب پہنچے کعبہ کے، تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ انتظار کر کے واپس چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دیکھا تو اس نے نعرہ لگایا اور شور مچایا، کعبہ والوں اور مدینہ والوں، یثرب والوں، جس مہمان کی آپ کو انتظار تھی وہ آ چکے ہیں۔ پھر تو کیا تھا، اہل کعبہ کیا، اہل مدینہ کیا، سارے کے سارے امڑ پڑے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی والہانہ استقبال کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے سے تھوڑا سا اس وقت تو باہر تھا یہ محلہ قباء والا، اب تو خیر مدینہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ پہلا محلہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود رسول ہوا، اور آپ تقریباً 12 یا 14 یا 24 دن آپ نے یہاں قیام فرمایا، اور اسی قیام کے دوران آپ نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا، بلکہ اس مسجد کی تعمیر بھی کی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ اور مسجد قباء کی اتنی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز آ کے مسجد قباء کے اندر نوافل ادا کرے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مسجد قباء کی نمازیں، مسجد نبوی کی نمازیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روانہ ہوئے تھے مکہ شریف سے، اور تقریباً 12 ربیع الاول کا دن تھا جو کل کی تاریخ گزری۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں سوموار ہی کا دن تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قباء میں تشریف لائے، اور اس مسجد کے تعمیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حصہ بھی لیا۔ یہیں سے ہجری سن کا آغاز ہوتا ہے، اور شاید آپ کو یاد ہو 17 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ حضرت آپ کو خطوط آتے ہیں، ان خطوط پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی، ہم بھی اپنے کاموں کے اندر بعض اوقات مصروف ہوتے ہیں، فوراً آپ کا خط نہیں پڑھ سکتے، پھر بعد میں دقت بنتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ پہلے خط کون سا ہے، بعد والا خط کون سا ہے۔ کیا مناسب ہوگا کہ آپ ان پر تاریخ رقم کر دیا کریں، پھر اسی سلسلے میں مشورہ ہوگا کہ تاریخ جو لکھنی ہے، جس طرح مسلمانوں کی ہر چیز اپنی ہے تو مسلمانوں کا کیلنڈر بھی اپنا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات زیر غور ہوئی، صحابہ سے مشورہ کیا تو بعض کی رائے یہ آئی کہ ولادت باسعادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت پر اگر ہم کیلنڈر بنائیں اور اس دن کو خاص دن بنائیں تو یہ تو نصارہ اور عیسائیوں کے ساتھ ہماری مشابہت بن جائے گی، کیونکہ یہود ہیں، نصارہ جو ہیں وہ بھی اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا ولادت کا دن مناتے ہیں 25 دسمبر، جو کہ ان کے ہاں عید کا دن ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر مناتے ہیں دن کو۔ اگر ہم بھی اسی دن کو رکھیں اور اسی دن سے اپنا آغاز کریں تو یہ تشبہ بالنصارہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری رائے آئی کہ وفات والے دن سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کریں، حضرت نے یہ بھی کہہ کر مسترد کر دی، فرمایا اس دن تو سانحہ عظیمہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑا سانحہ ہوا ہے رسول اللہ کی وفات والا سانحہ، اس دن کو بھی بنانا مناسب نہیں۔ پھر یہی بات چلی ہجرت والے سال سے جو ہے آغاز کیا جائے گا، تو یہی رائے صحابہ نے پسند کی اور یہیں سے ہجری سن کا آغاز ہوا۔ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا سن، آج کل مثلا 2022 ہے، اور 2022 جہاں پر لکھا ہوتا ہے آخر پہ چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے، وہ حمزہ نہیں ہوتا، وہ عین کا مخفف ہوتا ہے، اور وہ اشارہ ہوتا ہے کہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب، اور اس تاریخ کا تعلق نصارہ کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ اس کیلنڈر ہجری کے ساتھ، اور یہ آخر پہ یا خالی ہا لکھی ہوتی ہے یا ہا جیم لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجری سال جو ہے نا یہ اس کا حصہ ہے۔ تو یہیں سے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قباء میں آمد ہو رہی ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ کا یہ سفر مبارک جو ہجرت والا چلا، تو یہ مہینہ کون سا تھا؟ سفر کا مہینہ،
اور جب آپ وہاں میں پہنچے تو تب کیا تاریخ تھی؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ اب اس واقعے سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا، حضرت علامہ سرخسی کا میں نے حوالہ دیا ہے اور یہ مسلم ہے، تقریباً احناف کے بہت بڑے فقیہ ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کتنا بچ رہے ہیں عیسائیوں کی مشابہت سے، کتنا بچنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ایسی بات جو ہے ایسی نہ ہو جائے جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو۔ ہمارے ہاں بھی کل جو کچھ ہوا آپ حضرات نے دیکھا، یہ تو ہماری بحث نہیں ہے کہ میلاد النبی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، ہمارے کورس میں سارے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، منانے والے حضرات جو ہیں ان کے بھی جو حضرات منصف مزاج لوگ ہیں، منصف مزاج لوگ اور اہل علم لوگ، وہ بھی اب اس کی تردید کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ میلاد النبی کے نام سے خرافات ہو رہی ہیں، اس کو اہل علم کا طبقہ جو ہے بالکل رد کر دیں۔ مثلا کیا خرافات ہیں؟ خرافات یہی ہے کہ باجا گاجا عام ہوتا ہے، ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی چاہے قبل از نبوت ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کہیں بھی ان چیزوں کا وجود ہے۔ اور پھر خاص کر رات کو جو ہماری نوجوان بچیاں عجیب لوگ ہیں، ان کے والدین سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، بے پردہ بچیوں کو بھائی لے کر دکھا رہے ہیں، والد جو ہے جوان بیٹیوں کو لے کر دکھا رہے ہیں، یعنی یہ بے حیائی والا عنصر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا، فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ساتھی ہیں، حیا اور ایمان اکٹھے ساتھی ہیں۔ ایمان آتا ہے تو فرمایا حیا یہ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور حیا رخصت ہوتی ہے تو فرمایا اس بندے کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ خرافات جو ہو رہی ہیں، ایک ہے کہ میں اپنے شادی بیاہ پر یہ کام کرتا ہوں، وہاں بھی یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ شادی بیاہ بھی ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن شادی بیاہ کے اوپر لیبل جو ہوتا ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہوتا۔ وہاں کرنے والے کم از کم اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ہمارے یہاں یہ جو کچھ چل رہا ہے کام، پتہ نہیں اب یہ کہاں تک جانا ہے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی دین کی سمجھ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ان بھائیوں کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہجری تاریخ کا آغاز جو ہو رہا ہے، اب یہاں سے تاریخ جو ہے اسی حساب سے چلے گی، جیسے پہلے یہ قبل از نبوت والی تھی، یہ بعد از نبوت والی یعنی نبوی سالوں کے حساب سے، اب یہ ہجری سالوں کے حساب سے آگے ہم جو ہے وہ چلیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر یہ مسجد تعمیر کر کے آگے بڑھے تو جمعے والا دن ہے، اور بنی سالم کے محلے میں جا کر آپ نے جمعے کی نماز کی ادائیگی کی، اور جمعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی۔ تھوڑا سا ہے لمبا، وہ اب خطبے کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات جو اس خطبے میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سختیاں سہ کے آئے، صعوبتیں اور مشقتیں سہ کے آئے، جسمانی تکلیفوں کے ساتھ ساتھ روحانی تکلیفیں بھی دی گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہیں پر اکتفا نہیں، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہ ساری چیزیں 13 سال سہ کے آ رہی ہیں۔ اور پہلا خطبہ جو دیا جا رہا ہے، پورے خطبے کے اندر آپ کو کبھی پڑھنے کا اتفاق ہو، مکے والوں کی سختیوں کا علم وہاں جو ذکر تک نہیں ہے کہ مکے والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی، نہ۔ پورے خطبے کے اندر فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پورے خطبے کے اندر یہ دو چیزیں نمایاں ہیں، اللہ سے ڈرنے کا اور قیامت کے دن کو یاد کرنے کا، یعنی موت کو یاد کرنا۔ یہ دونوں چیزوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی توجہ رکھی۔ آج میرا وتیرہ کیا ہے، آج میری عادت کیا ہے کہ کسی نے کسی بات میں میری رائے سے اختلاف کر لیا، میں لوگوں کو بتاتا پھرنا، اس کی غیبتیں شروع کر دیتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں یہ شخص بڑا ظالم
حالانکہ اختلاف ہے تو دوستوں کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم سیرت النبی کے کورس میں شریک ہیں تو پھر رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو اپنانا بھی ہو، تب جا کے اس کا فائدہ ہے۔ پھر مجھے یقین ہے کہ ہمارا یہ بیٹھنا یقیناً رائے گا نہیں جائے گا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے ہمارا جنت میں داخلہ فرما دیں، اسی نیت سے بیٹھا کریں۔ جیسا کہ آج بھائی زکریا صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ تھوڑا تھوڑا جو سبق ہو رہا ہے اتنا بڑا فائدہ کہ روزانہ میں دیکھوں، مفتی صاحب تو بڑی محنت کر کے آتے ہیں، روزانہ میں دیکھوں کہ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں مفتی صاحب نے، ان میں سے کون سی چیزوں پر میرا عمل ہے اور کون سی چیزوں پر میرا عمل نہیں۔ اسی دن سے میں ان جو چیزیں ہیں ان نکات پر بھی میں اپنا عمل جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دوں، اپنا عمل اس کے مطابق کر دوں۔ تو پورے خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی سختیوں کا تذکرہ بالکل نہیں فرمایا۔ مدینہ طیبہ میں داخلہ ہو رہا ہے، اب مدینے والے وہ تو سارے کا سارا مدینہ امڑ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا خواتین، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر، اور حبشی وہ بھی وہاں پہ ہیں، اور جو مسلمان حبشی ہیں اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ جنگی ہتھیار ان کے پاس ہیں، تلواریں اور نیزے ان کے ساتھ پاس ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ جنگی کرتب، یعنی انتہائی خوشی کا لمحہ مدینے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی لمحہ نہیں تھا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی انصار کی بچیاں وہ گیت گا کر آپ کے استقبال کرتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ لوگوں دیکھو آج اللہ ہم پر کیسے مہربان ہو، اللہ نے ہمارے اوپر چودھویں کا چاند بھیج دیا ہے، ہمارا مدینہ جو ہے وہ معطر ہو گیا، اب یہ یثرب نہیں رہا، اب یہ مدینہ النبی بن گیا۔ اب بچیاں جو ہے وہ خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹنی جس محلے سے گزرتی ہے، اہل محلہ کے سردار آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، یا رسول اللہ کتنا ہی بہتر ہو کہ ہمارے ہاں تشریف لے آئے، ہمارا قبیلہ انصار کا بڑا مضبوط قبیلہ ہے، ہمارے ہاں افراد کی بھی کمی نہیں، ہمارے سارے بندے جو ہیں وہ جنگجو ہیں، اور جب بھی اللہ نہ کرے تو مشکل وقت آیا تو ہم اپنی جانوں پر کھیل کر بھی آپ کو دفاع کریں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں دعوا فإنها مأمورة، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے آپ بھی نہ روکو، اسے میں بھی نہیں روکوں گا، اللہ کا جہاں حکم ہوگا کہ میری اونٹنی وہاں بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل کو اس کی گردن پر ڈال دی، نکیل کو پکڑا ہوا ہی، نہ دائیں کی طرف اشارہ ہے نہ بائیں کی طرف۔ کتنے محلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ہر محلے کے لوگ جتنے بھی سردار ہوتے تھے قبیلے کے، وہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اپنے ہاں رہنے کی دعوت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سے یہی فرمان ہوتا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں حکم ربی ہوگا وہاں کے ٹھہر جائیں۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اس دن سے بڑھ کر اہل مدینہ نے کوئی خوشی کا دن نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ایک میدان ہے خالی پلاٹ ہے، وہاں آ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، رحمت کائنات وہاں سے اترتے نہیں اونٹنی سے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی پھر اٹھتی ہے، پھر آگے چل پڑتی ہے، پھر گھوم گھما کر آ کر ایک روایت یہ ہے کہ اسی جگہ بیٹھ جاتی ہے، اور بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آ کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب جنہوں نے لکھا کہ اونٹنی واپس اسی پلاٹ میں بیٹھ گئی، اب آگے انہوں نے بھی یہ لکھا کہ اس پلاٹ کے بالکل قریب جو تھا مکان وہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان تھا، اور رحمت کائنات اونٹنی سے اتر کر ادھر تشریف لے گئے۔ یہ جس پلاٹ پر اونٹنی بیٹھی نا جی،
اسی پلاٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ پلاٹ کس کا ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ پلاٹ جو ہے نا یہ سہل اور سہیل دو یتیم بچے ہیں، یہ پلاٹ ان کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ پلاٹ مجھے پسند آیا مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، ان سے پوچھو ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں کیا وہ بیچیں گے؟ جب ان کو پتا چلا انہوں نے کہا کہ ایک تو مسجد کی تعمیر، ایک تو مسجد کی تعمیر اور دوسرا پوچھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہم بالکل مفت میں یہ پلاٹ جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بچوں کا پلاٹ ہے میں نے مفت اور نہیں لیا مفت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سونے کے سکے جو ہے وہ دیے اور اس پلاٹ کو خریدا گیا۔ آج ہمارے ہاں اللہ کرے ایسا مزاج بن جائے، ہمارے ہاں تو دینے والوں کو بھی نہیں دیکھا جاتا، چاہے وہ کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہے ہم اہل مساجد اس کو بھی جنت کی ٹکٹ کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے یہ 3 بچوں کا حق دبایا ہوا ہے، کسی بندے نے ایک اسکول کا میرا زمانہ تھا اور نام تو بالکل نہیں لوں گا، ایک جگہ پر مسجد بنی، اب وہ مسجد جو ہے غصب شدہ زمین پر، 2 بھائیوں کا آپس میں تنازع تھا، تو وہ بیچارہ جس کے قبضے میں تھا، جس کا حقیقت میں پلاٹ تھا، وہ بیچارہ جو ہے غریب تھا، کمزور تھا، تو دوسرے نے زبردستی اس کے پلاٹ پر قبضہ کر دیا، مشترکہ کھاتا تھا والد سے، زبردستی قبضہ کر لیا۔ اب اس نے اپنے قبضے میں برقرار رکھنے کے لیے اس نے پلاٹ کی ایک نکڑ پر چھوٹی سی مسجد بنا دی۔ اب اہل محلہ نے کیا کیا، انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا حقیقت، انہوں نے کہا کہ یہ غصب شدہ زمین ہے، اس پر نماز کیسے ہو؟ تو وہاں حافظ آباد کے ایک معروف عالم دین انہوں نے وہاں جا کر تقریر کی، انہوں نے کہا کون کہتا ہے نماز نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے لیے پلاٹ بھی خالص ہونا چاہیے اور اس کے اوپر تعمیر والا پیسہ بھی وہ خالص حلال کی کمائی والا ہونا چاہیے۔ یہ بات مسجد کی آ گئی تو یہ عرض بھی کر دوں، اختتام پر بھی یہ اعلان کرنا یاد رکھیے گا، ہمارے ایک ساتھی ہیں انتہائی مخلص، انہوں نے 10 مرلے کا پلاٹ چھوڑا ہوا اور ان کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس پر مسجد بنانی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک میرے حالات اجازت نہیں دے رہے، اگر کسی ساتھی کا ارادہ ہو مسجد کی تعمیر کا تو وہ شوق سے آ کر وہاں مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کسی ساتھی کو توفیق دے دے، لیکن پیسے اسی کے ہی لگیں گے جس پر اللہ کی مہربانی ہوگی اور جس کی رقم کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ مقام 2 منزلہ مقام ہے، ابھی بتاتا ہوں کہ 2 منزلہ کی بھی تاریخ کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے نیچے والی جگہ کو پسند کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی جگہ میں تو حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والی جگہ۔ اب 1-2 دن کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ جو ہے نا تبدیل کر لیں کہ میں اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی درخواست کی۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں نیچے ہی میں رہوں گا اور یہی میرا مسکن ہوگا۔ پھر حکمن آپ نے حکم دیا، حضرت ابو ایوب انصاری اوپر جو ہے وہ رہا کرتے تھے دوسری منزل اور فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے احترام کا بڑے ہی خیال رکھا۔ ایک دفعہ جو پانی کا وہ برتن جو ہے وہ اچھلا اور اس سے پانی جو ہے گرا، فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی رضائی تھی اور کوئی کپڑا نہیں تھا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پانی ٹپکے، باوجود اس کے کہ وہ رات کو اشد ضرورت تھی، ہم نے جلدی جلدی وہ رضائی اوپر پھینک دی تاکہ پانی اس کے اندر جذب ہو۔ کتنا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پاک کے دلوں میں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو صحابہ کو رسول اللہ کا شاگرد بنایا، اللہ فرماتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لیے، ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا ہے۔ پوری دنیا سے جن کے دلوں کی زمین مجھے زرخیز نظر آئی ہے، میں نے ان بندوں کو اپنے نبی کا غلام بنایا ہے۔ کوئی جو ہے روم سے آ رہا ہے،
کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی حبشے سے آ رہا ہے، پوری دنیا سے جن لوگوں کے دل رسول اللہ کی محبت سے معمور اور سرشار تھے، اللہ رب العزت نے انہیں میرے نبی کے قدموں میں لا کر غلام بنایا۔ حضرت ابو ذر ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ کھانے کی ہماری صورت حال یہ ہوتی ہے، ہم جو کھانا بھی بناتے نا، اس کھانے کو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا کرتے۔ جب آپ کھانا فرما دیتے تو پھر ہم واپس کھانا آتا، ہم دیکھتے کہ اس برتن کے اندر کس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جو ہے وہ لگی ہیں، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک کے نشانات ہوتے تو ہم اسی جگہ اپنا منہ رکھ کر وہ نوش فرمایا کرتے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کھانا بنایا پہلے نہیں تو میں لے کر کھانا چلا گیا، جس وقت واپس کھانا برتن واپس آیا تو ہم نے بڑا کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک یا آپ کی انگلیوں کے نشانات نظر نہیں آئے، کھانے کو دیکھا، محسوس ایسے ہوا کہ کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے تو بڑی پریشانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کھانا کہیں ناپسند ہی نہ ہوا ہو، کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں میں جلدی گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو ناول نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج آپ کے کھانے میں لہسن یا پیاز تھا اور اس کی بو آ رہی تھی، اور چونکہ میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اس لیے میں لہسن اور پیاز والا کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ میری خصوصیت ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے، میری خصوصیت ہے، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اور تعلیم امت کو بھی یہ دی ہے، کھانے سے منع نہیں کیا کہ پیاز نہ کھاؤ، ہاں البتہ اتنی فرمایا احتیاط کرو کہ جب کچا پیاز کھایا ہوا ہو تو کچا پیاز کھا کر فوراً مسجد میں نہ ہو۔ فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّىٰ مِنْ، فرمایا فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، کوئی بھی نہ ہو، اللہ کے فرشتے مسجد میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو بو سے ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے اچھا اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ دن کے صحابہ اکرام سنتوں پر کیسے مر مٹا کرتے تھے، بس پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے، پتہ لگنے کی دیر ہے، پھر اس کے اندر کسی بات کی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں گو کہ اجازت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد پوری زندگی ہم نے اپنی ہڈیا کے اندر پیاز اور لہسن کو، یہ ہے صحابہ کا عمل بالسنت، کہ سنت پر مر مٹا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے جیسے دن بنانے والے نہیں تھے، وہ سنتوں کو اپنانے والے تھے، جس سنت کا پتہ چل گیا اس پر عمل جو ہے وہ کر لیا۔ اچھا اب اکثر کی رائے تو یہی ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اونٹنی یہاں آ کر رکی۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، تبا نامی بادشاہ، تبا ایک قوم ہے، اس بادشاہ کو تبا ہی کہا کرتے تھے۔ تبا اول کا واقعہ ہے کہ بادشاہ جو ہے، بعض کتابوں میں ہے کہ سیر سپاٹے کے لیے نکلا ہوا تھا اور بعض میں ہے، لیکن زیادہ رائے یہی ہے اور عقل کو بھی یہی لگتی ہے کہ وہ بیت اللہ کے زیارت کے لیے آیا، اور جب زیارت کے لیے آیا پوری فوج اس کے ساتھ ہوتی تھی، حفاظتی دستہ بھی ہے، خاص باڈی گارڈ بھی ہیں، علماء کرام اس وقت جو تھے ان کا بھی ایک وفد ہے، بہت بڑی فوج ظفر فوج جو ہے وہ ساتھ ہے۔ جس وقت وہ بیت اللہ پر حاضری لگا کے عمرہ کر کے بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا ہے، تو جس وقت اس جگہ سے گزرے ہیں مدینہ طیبہ والی جگہ پر کوئی آبادیاں نہیں ہیں، لیکن یہاں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ کھجوروں کو دیکھ کر وہ بادشاہ کے ساتھ تقریباً جو علماء تھے ان میں سے 40 علماء جب رات رکے ادھر کیا ہوا، آپس میں انہوں نے سر جوڑے، کہنے لگے کہ یہ زمین تو وہی ہے جس کی نشانیاں ہم نے سابقہ کتابوں میں پڑھی ہوئی، تورات، زبور، انجیل میں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ والی زمین لگ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہیں پر جو ہے نا انہوں نے ہجرت کر کے آیا۔ اچھا کیا کریں، کرنا کیا ہے؟ بادشاہ سے کہتے ہیں ہم نہیں جائیں۔
بادشاہ آپ مہربانی کر کے ہمیں یہیں پہ ہی رہنے دیں۔ صبح جس وقت ہوئی بادشاہ سے کہا کہ آپ گزارش ہے چھوٹی سی، کیا گزارش ہے؟ آپ مہربانی کریں، ہم 40 بندے ہیں جو اسی جگہ پر رہنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم ادھر ہی رہیں۔ بادشاہ بڑا حیران کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ سرکاری علماء ہے، سرکاری پروٹوکول ہے، جہاں جاتے ہیں ان کے عہدے بڑے ہیں، لوگ ان کی جو ہے وہ تقریم کرتے ہیں، کھانا ان کا آلہ ہے، رہائش ان کی سرکاری ہے، یعنی اتنی مراعات کو چھوڑ کر یہ جہاں جنگل میں جہاں آبادی بھی کوئی نہیں، جہاں ڈیرا لگانا چاہتے ہیں۔ اس نے وزیر کا ذمہ لگایا، تحقیق کرو یہ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں۔ وزیر نے تحقیق کی، انہوں نے بتایا، خلافت وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے سابقہ کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ نشانیاں انہوں نے اس جگہ پر دیکھ لی، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہیں جو ہے نا رہنا چاہیے۔ اللہ کرے وہ مبارک گھڑی آ جائے جس مبارک گھڑی میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان یہاں تشریف لائے، چلو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا ہے ہماری اولاد کو نصیب ہو جائے، ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کے دعوت ہاتھ مبارک پر بیعت کریں، ہم ان کے دین پر ایمان لائیں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہماری اولاد کو مل جائے، اس لیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے فوج کو حکم دیا کہ ٹھہر، میں ابھی چند دن یہیں پہ ٹھہر، ٹھیک ہے ٹھہر کے کیا کرو؟ کہا کہ 40 مکانات جو ہے ان کی یہاں تعمیر کی جائے، 40 مکانات بنائے گئے، 39 مکانات جو ہیں ان کو سنگل بنایا گیا، اور جو ایک مکان ہے اس کو 2 منزلہ بنایا گیا، اور اس کی تعمیر جو ہے اسی انداز میں کی۔ اب اس بادشاہ قطبہ نے ایک خط بھی لکھا، اچھا اب اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ جو لونڈیاں تھیں ان میں سے 40 لونڈیوں کی شادیاں ان علماء سے کروا دی کہ اگر آپ نے یہ رہنا ہے تو اللہ صاحب کر رہے ہیں 40 لونڈیاں جو ہیں ان کی جو ہے ان کے ساتھ شادی بھی کروا دی، رہائشیں بھی دے دی، اور ان کو ایک رقم بھی دے دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ اہل علم لوگ ہو، آپ نے یہ چیزیں محسوس کی ہیں، اس وجہ سے ساری مراعات کو چھوڑ کر ادھر رہ رہے ہو، اچھا ایسا کرو کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان کو جو ہے وہ دے دینا ہے، جب بھی وہ تشریف لائے تمہاری زندگی میں آئے تو تب آپ نے خط دینا ہے، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اولاد میں آئے، آگے اولاد در اولاد کو یہ نصیحت کرتے جانا، یہ جو 2 منزلہ میں نے مکان بنوایا ہے یہ بھی اس نبی آخر الزمان کے لیے بنایا ہے، اور یہ میرا خط بھی ان تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر کیا ہوا؟ سیرت کے یہ سیرت نویس لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری وہ میرے نبی پاک کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اب انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے کہا انصار نے کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ طبہ بادشاہ کا خط جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ اب ایک بندے کو انہوں نے منتخب کیا، ابو لیلہ اس بندے کا نام سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ خط لے کے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ایک قبیلہ مدینہ سے بھی کچھ دور ہے، قبیلے کا نام قبیلہ سلیم ہے، وہاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ جس وقت یہ بندہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا ابی لیلہ آ گئے، ابو لیلہ آ گئے، حیران رہ گئے، ہاں میں ابو لیلہ، فرمایا اچھا وہ طبہ بادشاہ کا خط آپ کے پاس ہے وہی لے کے آئے؟ جی میں وہی لے کے آیا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جادوگر تو آپ لگتے نہیں ہیں۔ فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے وہ خط کھولا اور صدیق اکبر نے خط پڑھنا شروع کیا، اور اس کے اندر طبہ نے لکھا ہوا ہے اما بعد یا محمد انی آمنت بک وبکتابک الذی نزلہ علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں بھی آپ پر ایمان لایا ہوں اور میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے یا اللہ آپ پر نازل کریں گے، چونکہ خط اسی وقت ملنا ہے، اس وقت تو کتاب نازل ہو چکی۔ وَأَنَا عَلَىٰ دِينِي، میں آپ کے دین کو پسند کر چکا ہوں۔ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں جو رب ہے ہر چیز کا۔ وَإِنْ أَدْرَكْتُ فِيهَا وَنَعِمْتُ، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں خود حاضر ہو کر بیٹھ کر لوں گا، اور اگر میں آپ کا زمانہ نہیں پاؤں گا تو فَاشْفَعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت والے دن مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار فرما لینا اور میں گناہگار کی بھی وہاں سفارش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط پڑھا فرمایا کہ میرے اس بھائی نے خط لکھا ہے جو میری بعثت سے قبل میرے اوپر ایمان لا چکا، تو یہ خط جو ہے یہ بھی بتا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ٹھہرے۔ اب اس شہر کا نام جو ہے یثرب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لانے سے اس شہر کا نام ہو گیا مدینہ النبی۔ کیا نام ہو گیا؟ مدینہ کا معنی شہر اور مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر، صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ اب پھر کیا ہوا؟ بعد میں مخفف ہو کے اس کا نام مدینہ، اب مدینہ طیبہ، طیبہ بھی نام اس کا حدیث میں آیا، طابہ بھی اس کا نام حدیث میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہاں پر جو ہے نا آب و ہوا بڑی خراب تھی، کوئی بھی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، پانی بھی کڑوا، آب و ہوا بھی بالکل خراب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ کرام جو ہے وہ آ کے ہجرت کر کے یہاں بیمار ہوئے۔ خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات جو ہیں یہاں آ کر بیمار ہوئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ایک تو پرانا نام بدل گیا، یثرب کی بجائے مدینہ طیبہ ہو گیا، اور دوسرا آپ کے تشریف لانے سے مدینے کی ساری فضا جو ہے وہ بدل گئی۔ اللہ نے اس کی آب و ہوا کو بڑے خوشگوار بنا دیا، اللہ نے مدینہ کے پانی کو بڑے خوشگوار بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بڑی دعائیں بھی کی۔ آپ نے فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک، اے اللہ تیرا ایک بندہ، تیرا محبوب بندہ جس کا نام حضرت ابراہیم ہے، اے اللہ وہ تیرے دوست بھی ہیں، وہ تیرے بندے بھی ہیں، وہ تیرے دوست بھی ہیں۔ دعا لأہل مکہ تھا، انہوں نے مکے کی آبادی کے لیے دعا کی تھی، یاد ہے دعا ان کی؟ کون سی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تیرے پیارے محبوب نے، تیرے دوست حضرت ابراہیم نے مکے کی آبادی کے لیے دعا کی تھی، وانا محمد عبدک و رسولک، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا رسول ہوں، وانا ادعو لأہل المدینہ، اے اللہ میں مدینے کے لیے اور مدینے کے رہنے والوں کے لیے دعا کروں۔ اور فرمایا دعا کس چیز کی؟ ان تبارک لہم فی صاعہم و مدہم، اے اللہ مدینے والوں کے جو پیمانے ہیں سا اور مد، اے اللہ اس کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ برکتوں کا نزول 1400 سال ہو گئے ہیں، آج بھی جانے والوں نے دیکھا، مکے میں چلے جاؤ تب وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر، مدینے میں چلے جاؤ جب ہوٹل سے کتنے بندوں کی، ایک بندے کی روٹی لے کے آؤ تو کتنے بندے کھاتے ہیں؟ کم از کم 2 پیٹ بھر کے روٹی کھاتے۔ اللہ نے ان کے پیمانوں کے اندر آج بھی اتنی برکت رکھی۔ ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب بہت بڑے استاد گزرے ہیں ہمارے ہاں، جو طالبان کی قیادت میں اکثر کے وہ استاد تھے، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل بھی تھے اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر استاد بھی رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا اتنا اعزاز ہے کہ میں نے آخری حدیث ان سے پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے حدیث کے بیان کی بھی اجازت دی، حدیث آگے بیان کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو ڈاکٹر شیر علی صاحب ایک دفعہ ایک وفد کے ساتھ گئے، اس وفد کے اندر کوئی کالم نگار بھی تھا، یہ اخبار والا جو مضمون لکھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم مسجد نبوی کے
بالکل قریب میں پہنچے، وہ باہر والی دیوار سے اندر ہوئے، رمضان کا مہینہ ہے، تو ایک بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر ہماری ٹانگوں سے چپٹ منتیں کر کر، ہمارے یہاں جیسے مانگنے والے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ پنجابی تھے، ہمیں اس کی عربی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بچہ کیا مانگ رہا، بھیک مانگتا ہے تو دے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یہ بچہ بھیک نہیں مانگ رہا، یہ بچہ کہہ رہا ہے خدا کے لیے میرے دسترخوان پہ آپ کام کریں۔ وہ مضمون لکھنے والا کہتا ہے کہ جب یہ میں نے بات سنی تو میرے ذہن کے اندر 1400 سال پہلے تاریخ کے وہ جھروکے جو ہے وہ نظر، وہ میں نے کہا مدینے والوں 1400 سال کے بعد میں تو کتنے مہمان نواز ہو، تو 1400 سال پہلے تمہاری مہمان نوازی کتنی عظیم ہو، تم واقعی اس قابل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مہمان بنتے اور تم ان کے میزبان۔ وہاں حرم کے اندر، حرم مکی کے اندر مولانا مکی حجازی ہیں، حرم مکی کے اندر انہی کا درس ہوتا ہے اردو زبان میں، جو بھی ساتھی جائیں، وہ جو خادم ہے نا سبز کپڑوں والے وہاں ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں کہ مولانا مکی کا درس کس جگہ ہوتا ہے، ان کے درس میں ضرور بیٹھے، بڑی کمال کی باتیں، بڑی معلوماتی باتیں، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، سیرت کے بڑے نادر واقعات، بڑے پیارے واقعات بیان کریں۔ جب میں کراچی میں تھا، فتوے کے سبق پڑھ رہا تھا، وہاں وہ تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ گئے تھے سعودیہ میں تیل دریافت ہونے سے پہلے، اس وقت یہ ویزے کی پابندیاں یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ گئے اور ادھر کے ادھر ہی رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن والد صاحب مجھے کہنے لگے مکی مجھے ایک بات تو بتا، حج کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے مکے میں ہو رہے ہیں، عمرے کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے مکے میں ہو رہے ہیں، حجر اسود ہے تو وہ بیت اللہ کے پاس ہے، طواف ہے وہ بیت اللہ کا ہونا ہے، صفا مروہ کی سعی ہے تو وہ بیت اللہ کے اندر مکے کے اندر ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ سارے مناسک حج اور عمرے کے مکی شریف میں ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کسی جنگل میں چلے جاؤ، جو کچھ بھی نہیں جانتا، پیڑا دے جڑے چھڑو ہوں کہ مال ڈنگر کے چروائے، یہ عموماً خاندانوں میں وہ ہوتے تھے جو بالکل بیچارے دنیا کے لحاظ سے بالکل ناکارہ ہوتے تھے، ان کے ذمہ یہ کام ہوا کرتے تھے۔ تو تم ایک جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ایک بھیڑوں کے چرانے والا بھی دعا کرے گا اللہ مدینہ قدم میں اٹھائے، اے اللہ کب مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو، بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے۔ مولانا مکی فرماتے ہیں بتیرے جواب دیے، ادھر ادھر کی میں نے ماری تو لیکن کوئی جواب نہ بن پڑا، والد صاحب ہر جواب کو رد کر دیتے۔ میں نے کہا ابا جی میرے پاس تو جو علم تھا میرا ختم ہو گیا، اب آپ ہی بتا دیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کی آبادی کی دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی، مدینے کی آبادی کی دعا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس دعا کا اثر ہے کہ آپ دنیا کے اطراف و اکناف میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہے اے اللہ تو مدینہ جو ہے وہ مجھے کب دکھائے۔ یہ فضائل مدینہ بھی مختصر ہو گیا، ویسے تو علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں فضائل مدینہ پر، فضائل مکہ پر، یہ بھی ایک لمبی جو ہے وہ ہے تاریخ، لیکن اختصاراً کچھ جو ہے وہ باتیں عرض کر دی ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر یہ بھی پہلی ہجری میں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے 2 یتیم بچوں سے، اور مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحابہ مٹیریل لے کے آ رہے ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم لا عائشہ الا عائشہ الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ یہ میرے انصار ساتھی، یہ میرے مہاجر ساتھی، اے اللہ ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کے لیے برکت کے خزانے جو ہے وہ کھول۔ انہی صحابہ کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر، یاد آیا کس کے بیٹے ہیں؟ پیچھے گزری ہے باپ، حضرت سمیہ کے بیٹے، وہ جن کو بدبخت ابو جہل نے جن کے 2 ٹکڑے کیے، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی۔ اب کیا ہوا، جس وقت صحابہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں نا،
باقی صحابہ نے ایک ایک اینٹ اٹھائی ہوئی ہے، حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھاتے ہیں ہر پھیرے میں۔ لوگ پوچھتے ہیں عمار 2 اینٹیں کیوں اٹھاتے ہو؟ کہتے ہیں ایک اینٹ میں اپنے حصے کی اٹھاتا ہوں اور ایک اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی اٹھاتا ہوں۔ کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کسی صحابی نے مذاق میں کیا کیا، 2 اینٹیں انہوں نے ساتھ پہ اٹھائی ہوئی تھی، 2-4 پکڑی تو اور ان کے ساتھ پہ رکھ دی، اب اتاری نہیں گئے۔ ہوتے ہیں نا شاگردوں میں سو بھی مزاج، قاری بشیر احمد صاحب صاحب تھے، والد صاحب کے پرانے شاگردوں میں وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جس وقت آتے تو اپنے طالب علمی کے واقعات بتاتے، تو کہتے تھے کہ ہمارا ساتھی پڑھتا تھا، ہم اس کو بڑے ہی تنگ کرتے، تو جب بھی تنگ کرتے جوابی کاروائی کوئی نہیں کرتا تھا، اس کی زبان سے ایک ہی جملہ ہوتا تھا، اللہ کی سو میں لا بھی دینی، یعنی اللہ کی قسم میں نے آپ کی شکایت استاد جی کو لگا، لیکن اس نے کبھی لگائی نہیں۔ ایسے ساتھی حضرت عمار بن یاسر کی شہر انہی سے ابا میں کہ صوفی مزاج ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا، ابا سے ابا نے 2 اینٹوں کے اوپر اور 2-4 رکھ دی، اس لیے ان کو اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ دیکھ کے نا میرے ساتھی تو مجھے مارنا چاہتے ہیں، کتنا وزن میرے اوپر ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کوئی بندہ تجھے مار نہیں سکتا، دوسرے صحابہ کے لیے 11 اجر ہے، عمار تیرے لیے 2 اجر ہے۔ اور فرمایا آگے رسول اللہ نے پیشین گوئی کی، بیان کرنا میں توجہ دینا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی، فرمایا یاسر عمار ان مسلمانوں میں تجھے کوئی بھی نہیں مارے گا، تجھے تقتل الفئۃ الباغیہ، تیرے قاتل جو ہیں وہ باغی گروہ ہوگا، تیرا قاتل مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہے، اور آخری جو چیز تجھے پلائی جائے گی وہ دودھ ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، اور میں نے کل بھی کہا تھا سچے نبی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ہر پیشین گوئی منو ان جو ہے وہ 100% پوری ہو۔ اب یہ ایک بات میں کرنے لگا ہوں، بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ غالیوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا آپس میں وہ چلا اختلاف ہو گیا، ایک طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات تھے فوجیں تھی۔ اب یہ تاریخ میں آپ جائیں نا، گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ ساری یہود کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، اور اس یہودیوں کی سازش میں انہوں نے صحابہ کرام کو لڑایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی مشاجرات کا مضمون ہے نا صحابہ کے اختلاف ہے، فرض کرو کہ ایک بندہ انہیں نہیں مانتا، تاریخ کی باتیں ہیں نا، ایک بندہ انہیں نہیں مانتا تو آپ فتویٰ لگائیں گے کہ تاریخ کے منکر پر فتویٰ لگے گا کہ وہ کافر ہے، یا آپ کہیں گے کہ وہ گمراہ ہے۔ تاریخ ایک بندہ نہیں مانتا، تاریخ کوئی جو ہے اتھینٹک چیز نہیں ہے، تاریخ کو جو ہے کیا ہے تاریخ آج، ہاں جزاک اللہ خیر فرما رہے ہیں بھائی عمران صاحب، تاریخ نہیں وہ تاریخ ہے، اور واقعی ہے تاریخ کیا ہوتی ہے۔ آج کل شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اب یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں یہ تاریخ کا حصہ بن گا، کل کو پی ٹی آئی کی حکومت یا جس کی بھی آئی وہ لکھ کے یہ تاریخ بندوں کی لکھی ہوئی باتیں، میں نے اپنا ابال نکال دیا، آپ نے اپنا ابال، ایک بندہ تاریخ کو مانتے نہیں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، لیکن قرآن کو نہ ماننے والا وہ بندہ جو ہے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کو یہاں سے بھی پڑھو، پہلی سورت انعمت علیہم، قرآن سے صحابہ کی تعریف میں کر رہا، دوسرا صفحہ کھول لو الذین یؤمنون بالغیب، تیسرا صفحہ کھول لو اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ نے ہدایت کو ان کی سواری بنا دیا ہے، انہیں ہدایت کا ان پر سوار بٹھا دیے۔ قرآن جا بجا سیدنا عبداللہ شاہ صاحب بخاری میرے پیر مرشد، ان کا بڑا جملہ مشہور ہے، حضرت شاہ جی فرماتے تھے صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بننا، کوئی لوگوں صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بننا۔ لوگوں نے پوچھا یار شاہ جی اس کا کیا مطلب کہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی فرمانے لگے کہ صحابہ کے بارے میں جب پڑھنا ہو مطالعہ کرنا ہو گندی مکھی نہ بننا، کہ گندی مکھی جو ہے اس کو دیکھو گے پھلوں پر بھی بیٹھتی ہے، اور پھلوں میں بھی خاص کر کے اس پھل پر بیٹھتی ہے جو پھل خراب اور خراب والی جگہ پر بیٹھتی، گندی جگہ پر،
روڑیوں پر بھی بیٹھتی ہے، گندگی کے ڈھیروں پر بھی بیٹھتی ہے، لیکن شہد کی مکھی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی کسی گندی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ شہد کی مکھی کو جب دیکھو گے یا پھلوں پر بیٹھی ہوگی یا پھولوں پر استوز ہے۔ شاہ جی فرماتے تھے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو گندی مکھی بن کے تاریخ کے اوراق کو نہیں ٹٹولنا۔ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو شہد کی مکھی بن کے قرآن مجید کے اوراق کو پڑھنا ہے اور قرآن مجید صحابہ کی تعریفوں کرتا ہوئے۔ یہ تھوڑی سی طویل اس لیے باندھی کہ اب یہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے نا، یہ حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے خیمے سے نکلے ہیں، حالت جنگ ہے، میدان جنگ ہے۔ اب بے ایمان جو تھے لبادہ اوپر سے حضرت علی کی محبت کا اڑا ہوا ہے اور اندر سے یہودی النسل ہے، اور حضرت علی کے دائیں بائیں یہ لوگ جو ہے کثرت سے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خیمے سے نکلے ہیں نا، جو بلاغت کی عبارت پڑھنے لگا ہوں اس کا مفہوم ہے کہ حضرت کے ساتھ سے نکلا، کہنے لگا حضرت جی یہ جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ پکے کافر ہیں نا؟ حضرت علی نے فرمایا لا، یہ کافر نہیں، ہم مشرکون ہوں، کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں لا، ہم منافقون ہوں، کیا یہ لوگ منافق تو پھر پکے ہی ہوں گے، اگر مشرک کافر نہیں تو منافقت کا تو ٹھپا لگا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، نہ مشرک نہ کافر اور نہ فاسق نہ گمراہ۔ اچھا آپ ایک طرف لڑ رہے ہیں، قتل و غارت جاری ہے، دونوں طرف سے بندے مر رہے ہیں، جن سے لڑ رہے ہیں کہتے ہیں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے نہ منافق ہیں کون؟ فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ان کا اور ہمارا رب ایک ہے، ان کا اور ہمارا رسول ایک ہے، ان کے اور ہماری کتاب ایک ہے، ان کا اور ہمارا دین ایک ہے، نہ وہ ایمان میں ہم سے بڑھ کر ہیں نہ ہم ان سے ایمان میں بڑھ کر۔ فرق صرف اور اختلاف صرف ہمارا حضرت عثمان کے قتل پہ ہوئے ہیں، باقی یہ ہے قرآن کا دعویٰ رحماء بینہم، میدان جنگ میں بھی ہیں تب بھی رحماء بینہم کا مطلب کہ آپس میں وہ ایسے ہیں اشداء الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سزا۔ تو حضرت عمار میں نے بتایا کس کی فوج میں تھے؟ حضرت علی کی فوج میں، کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر الزام کہ چونکہ ان کی فوج نے حضرت عمار کو قتل کیا تو لہذا رسول اللہ کی پیشین گوئی کے مطابق نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ جو ہے وہ باغی گروہ ہے، انہوں نے قتل کیا۔ یہ بالکل باغی غلط ہے، اس لیے غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ بات 100% صحیح ہے۔ وہ دونوں کے درمیان ایک باغی گروہ تھا حرامی جو دونوں کی فوجوں میں تھا اور وہی لڑا رہے ہیں، اور حضرت عمار بن یاسر کے قاتل وہ خبیث الفطرت یہودی لوگ ہیں اور وہی باقی لوگ تھے۔ نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت عمار کے خون سے رگے ہوئے اور نہ کسی اور مسلمان کے ہاتھ جو ہے خون سے رگے ہوئے۔ تو مسجد نبی کی تعمیر کی بات ہو رہی تھی۔ مسجد نبی کی پہلی تعمیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پھر پہلی توسیع بھی 60 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پھر حضرت عمر کے زمانہ میں، پھر حضرت عثمان کے زمانہ میں اس میں توسیع ہوئی ہے، پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں اس کی توسیع ہوئی ہے۔ 7 ہجری تک جو مسجد تھی نا، ترکوں نے جب اس مسجد کو بنایا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ترکوں نے جب اس مسجد کو بنایا نا تو 7 ہجری تک جو مسجد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی، ترکوں نے کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں مسجد نبوی کی تاریخ کو سمو دی، تعمیر مسجد میں تاریخ مسجد کو سمو دی۔ ترکوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک جو مسجد نبوی تھی اس کے ستونوں کے جو اوپر ہلکا سا بنا ہوا ہے اس پر سونے کی پالش کی ہوئی ہے، اور یہ نشانی ہے کہ جہاں تک یہ ستون ہے یہ وہ ہے مسجد کی حد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر تھی، اور ان ستونوں کی چھت جو ہے اس کو رنگت جو ہے سبز دی گئی ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تقریباً 200 میں قبلے کی جانب جو ہے اس کی توسیع کی گئی۔ 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں جب اس کی تعمیر ہوئی تو 10 ماہ لگے اس کی تعمیر میں، اور پھر مسجد نبوی کو پختہ کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں قبلہ کی جانب تو بالکل نہیں، لیکن دائیں بائیں اس کی بہت زیادہ
توسیع جو ہے مسجد نبوی کی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کے لیے ایک درسگاہ بھی بنا دی, ایک پارلیمنٹ بھی بنا دی, اور ہر وہ چیز جسے مرکز بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کو بنا کر وہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر رکھ دی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاد کی اجازت بھی اسی سال ہوئی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. یہ دعا آئی ہوئی ہے بیماروں کے لیے, ہمارے بڑے بھائی جان صاحب سے, تو وہ گجرانوالہ میں ہوتے ہیں, ان کی نواسی اور نواسیاں بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. اور دعا کے اندر کنجوسی نہ کیا. ایک صحابی ہیں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد. اے اللہ صرف میرے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمانا, اور ہماری اس رحمت والی اس چادر میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. یعنی کہ میری دعا کی وجہ سے جو رحمت ہونی ہے اس میں کسی تیسرے بندے کو شریک نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سنے اور فرمایا, اللہ کے بندے, اللہ کی اتنی وسیع چیز کو تو نے کتنا محدود کر. اس لیے جب بھی دعا کریں سارے مسلمان سے بسم اللہ